بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید صاحب نے اعتراض کیا ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر کہ انہوں نے مودودی کے خلاف فطرہ مودودیت کتاب جو ہے کیوں لکھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کی رائے کو ایک ڈاکٹر رد کر سکتا ہے، ایک سائنٹسٹ کی رائے کو سائنٹسٹ رد کر سکتا ہے۔ اسی طرح اپنی اپنی فیلڈ کا معاملہ ہے۔ اسی لحاظ سے علمی دنیا کے اندر ایک عالم جو ہے وہی دوسرے علامے یا عالم کی بات کو رد کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ ہر فیلڈ کا بندہ اپنی فیلڈ کو سمجھتا ہے، اور اگر ایک عالم کسی بات کو صحیح سمجھتا ہے کہ مثال کے طور پر فلاں بندے نے غلط بات کی ہے اور اس کو رد نہیں کرتا تو وہ مداہن ہوگا۔ مداہن کہتے ہیں جو حق کے تبلیغ ادا نہ کرنے والا ہو۔ تو اگر شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کا کام یہ تھا کتابیں لکھنا، تو اگر انہوں نے سمجھا کہ مودودی صاحب نے غلطیاں کی ہیں، بنیادی غلطیاں عقیدے کے اندر اور قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کے اندر، اور پھر اگر مودودی صاحب کے خلاف اگر شیخ الحدیث صاحب وہ نہ لکھتے جو ثبوت ان کو پیش کیے گئے، بلکہ انہوں نے کتابیں کا حوالہ ان کو دیا گیا، انہوں نے وہ کتابیں پڑھی، اس کے بعد پھر انہوں نے فطرہ مودودیت لکھی۔ اگر وہ نہ لکھتے تو وہ پھر مداہن کی کیٹیگری کے اندر، یعنی حق کے تبلیغ ادا نہ کرنے والے ہوتے۔ ہر عالم کی اپنی اپنی فیلڈ ہوتی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہارون رشید صاحب ایک صحافی ہیں اور بہت اچھے صحافی ہیں، حق بولنے والے ہیں، حق لکھنے والے ہیں، جو ان کی دانش کے اندر ہوتا ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے وہ لکھتے ہیں، دل کی بات لکھتے ہیں۔ اور اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ وہ ایک لفافہ صحافی نہیں ہے، اور پریشر کے اندر بھی نہیں، بڑے بہادر قسم کے صحافی ہیں اور بڑی فالوئنگ رکھنے والے اور بڑے باعزت قسم کے صحافی ہیں۔ تو کم از کم ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اتنے ایک بڑے صحافی کو، ایک بزرگ صحافی کو جن کے 50-55 سال صحافت کے اندر ہو گئے، کہ یہ ایک عالم کا حق ہے دوسرے عالم پر تنقید کرنا، اس کی کوئی علمی کوئی غلطی ہے، خطا ہے سمجھنے کے اندر اور لکھنے کے اندر کوئی غلطی اس نے کر دی ہے، تو دوسرے عالم کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کو عوام کی رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے وہ اس کو عوام تک پہنچائے۔ تو آگے پھر عوام کا کام ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ شیخ الحدیث صاحب نے صحیح نشاندہی کی ہے تو ٹھیک ہے، وہ نہیں سمجھتے، مودودی صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، جو مودودی صاحب کو فالو کرتے ہیں مودودی صاحب کو فالو کریں، جو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی رائے کو صحیح سمجھ کے فالو کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، وہ ان کو فالو کریں۔ اگر اجتہادی لحاظ سے غلطیاں ہوں گی تو اللہ معاف کرے گا، لیکن کسی نے جان بوجھ کر، جیسے صحافت کے اندر ہم کہتے ہیں کہ کسی نے اگر کوئی رائے دی ہے، اگر وہ کسی رائے کو صحیح سمجھ کر رائے دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لفافہ لے کر اپنی صحافت کو بیچ رہا ہے، اپنے قلم کو فروخت کر رہا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ قابل پکڑ ہے۔ اسی طرح دین کے اندر جان بوجھ کر کسی مفاد کی خاطر اگر کوئی بندہ یا دین کو نہیں سمجھتا اور اس کے اندر وہ بندہ جو ہے نا اپنی رائے قائم کرتا ہے تو وہ پھر غلطی کے اوپر ہے، پکڑ کا اندیشہ ہے۔ لیکن اگر وہ اجتہادی غلطی کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کے لیے معافی ہے، بلکہ اجتہادی غلطی کرنے والے کے لیے ایک نیکی ہے، اور جس نے اجتہاد کیا اور اس کے لیے صحیح ہوا اس کے لیے 2 نیکیاں ہیں۔ اس لحاظ سے ہر بندے کی اپنی اپنی فیلڈ ہے۔ تو ہارون رشید صاحب سے یہی ہم عرض کریں گے کہ آپ ایک بہت اچھے صحافی ہیں، بہت اچھی گائیڈنس کرتے ہیں سیاسی لحاظ سے آپ پبلک کی، تو اگر ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ مطلب بات کریں گے
اور انہی ٹاپکس پر جن پر آپ کی مہارت ہے، یو آر ماسٹر ان دوز ٹاپکس، تو انہی کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو آپ کی بات زیادہ قابل اعتبار ہوگی۔ چاہ جائے کہ ایسے ٹاپکس کے اوپر بات کرنا کہ جس کے اوپر آپ کو مثال کے طور پر عبور نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ اگر قرآن کریم کی آیات صحیح نہیں پڑھ سکتا، حدیث کی روایت پڑھ ہی نہیں سکتا، اور اگر پڑھتا ہے تو اس کے معنی مفہوم کو غلط سمجھتا ہے، تو پھر ایسے بندے کو رائے دیتے ہوئے احتیاط میں کیا کہوں گا، رائے دینی ہی نہیں چاہیے۔ وہ جن لوگوں کا کام ہے ان تک وہ چھوڑ دیا جائے، وہ جانیں اور ان کی ماسٹری جانیں، ان کی جو ہے نا اسپیشلائزیشن جانیں۔ آپ جس چیز کے اندر ماسٹر ہیں تو آپ اس حد تک رہیں گے تو آپ کی ایک عزت بھی رہے گی، ایک وقار بھی رہے گا۔ لیکن ان حدود سے اگر آپ باہر نکلیں گے تو پھر آپ کی باتیں قابل گرفت ہو جائیں گی۔ اور اس لیے بس عرض یہی ہے کہ ہر بندہ جو اپنی اپنی فیلڈ ہے اس فیلڈ کے اندر رہے تو یہ پھر بہت اچھی بات ہوگی۔